پورے پاکستان کے لوگوں کی آواز کو ملانا ہے. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں, کسی بھی پارٹی سے کسی کا بھی تعلق ہو, یہ مسئلہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے, پاکستان کا مسئلہ ہے, ہر جوان کا مسئلہ ہے, ہر مزدور اور کسان کا مسئلہ ہے. اس لیے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سنجیدہ ورکر سے کہتا ہوں کہ وہ بھی اس جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیں, بجائے اس کے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات میں حکومت کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں. تو الحمدللہ جماعت اسلامی کے کارکنان ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں, جد و جہد بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس طرف راغب بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو ساتھ ملاتے چلے جا رہے ہیں. آج کا یہ تاریخی دھرنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اب معاملہ جماعت اسلامی کے کارکنوں سے آگے بڑھا ہے اور عام لوگوں بھی اس تحریک میں شریک ہو چکے ہیں. نوجوانوں, میں تم سے یہ پوچھتا ہوں, عنایت بھائی یہاں موجود ہیں, آپ نے ابھی چکدرا پر ایک تاریخی دھرنا دیا تھا, لیکن ابھی معاملہ تو آگے بڑھ رہا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آئندہ آنے والے ایک ہفتے میں دوبارہ آپ کو کال دوں گا کہ چکدرا میں اس سے بھی ڈبل, اس سے بھی دگنا آپ کو دھرنا دینا ہے, تو آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ تو یہ تو نہیں کہے گا کہ ٹرانسپورٹ کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں, پیسے بھی خود کریں, آپس میں چندہ بھی خود کریں, سارے لوگوں کو انوالو کریں, اہل خیر سے بھی رابطہ کریں, غریبوں کا مال بھی ڈالیں, اس میں بہت برکت ہوتی ہے, خود بھی اپنا حصہ ڈالیں اور اس تحریک میں آگے بڑھتے چلے جائیں. تو ایک تو انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے بعد والے ہفتے میں پورے ملک میں پہیا جام ہڑتال ہوگی اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی, وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ ان دھرنوں کا اور بڑے بڑے دھرنوں کا, جلسہ عام کی صورت میں دھرنوں کا ایک پورا جال ہے جو ہم پورے پاکستان میں اب پھیلا رہے ہیں. یہ دھرنے بھی جاری رہیں گے. کوئی نون لیگ یہ نہ سمجھے, یہ مریم بی بی یہ نہ سمجھیں کہ یہ دھرنا ختم ہو جائے گا, اور دھرنا شروع ہوا ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس کا دھرنا تو بیس کیمپ بنے گا اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ میں جاؤں گا, عوام کے پاس جاؤں گا, نوجوانوں کے پاس جاؤں گا اور حق کا یہ پیغام ہم لے کر جائیں گے اور اپنا حق لیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ ظلم کی شکلیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں, ان کو اگر چیلنج نہیں کیا جائے گا تو یہ ہر جگہ پر یہ ظلم بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے ہمیں اس کو چیلنج بھی کرنا ہے اور اپنا حق بھی حاصل کرنا ہے. تو 3 کام ہو گئے, ایک تو بڑے دھرنے ہو گئے, پھر ہڑتال ہو گئی, اور پھر اس کے بعد اسلام آباد. اور اسلام آباد کیسے؟ اس لیے اسلام آباد کی کال بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی اور بڑی طاقت کے ساتھ دیں گے. سب کو بتانا چاہتا ہوں, کوئی راستہ نہیں روک سکے گا انشاءاللہ. یہ جو جوان موجود ہیں یہ ایک نظریے کے حامل ہیں, یہ عوام کا درد رکھتے ہیں, خود بھی عوام ہیں اور عوام کا ایک سیلاب لے کر آئیں گے. ایک طرف سے نہیں آئیں گے, تم کر دینا سڑکیں بلاک, ہم ہر طرف سے پہنچیں گے اور تمہارا سسٹم ہل جائے گا انشاءاللہ. یہ جماعت اسلامی ہے, یہ ہم محض سیاست بازی نہیں کر رہے, یہ لیڈر کی سیاست نہیں ہے, یہ پارٹی کی اور پاور کی پالیٹکس نہیں ہے, یہ کوئی یہ کام نہیں ہے کہ حالات دیکھ کر ہم بیدار ہو گئے اور اپنا حصہ مانگیں گے. ہمیں کوئی حصہ ناجائز طریقے سے نہیں چاہیے. فارم 47 بھی تم کو مبارک اور RTS بھی تم کو مبارک, تمہیں مبارک کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سودے بازی کر کے اقتدار میں آتے ہو. ہم عوام کی تائید سے آگے بڑھیں گے اور عوام کا پیغام انشاءاللہ پوری دنیا کو بتا دیں گے. اس لیے اسلام آباد کی کال بھی دوں گا اور اس سے پہلے پورے ملک میں جلسے اور دھرنے بھی ہوں گے اور 12 ربیع الاول کے بعد ہڑتال بھی ہوگی. لیوی کو ختم کرنا پڑے گا. لیوی ظلم ہے, ڈاکہ ہے, جبری بھتہ ہے, دہشت گردی ہے, معاشی جگہ ٹیکس ہے, یہ ختم کرنا پڑے گا. اس کے بغیر پیچھے ہٹنے والی بات نہیں ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مذاکرات کہ جو صرف اس لیے کیے جائیں کہ فیس سیونگ ہو, وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. سڑکوں پہ ہم بیٹھے ہیں, سڑکوں پہ آ کے بات کرو اور پھر اس کے بعد ہمارے مطالبات کو مانو. یہ میرا ذات کا کوئی مطالبہ نہیں ہے,
یہ پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے۔ آئی پی پیز کے معاملے پہ بھی آپ نے یہی کیا تھا۔ جب ہم نے یہ دھرنے دیے تھے تو آپ نے کہا ہم تو آئی پی پیز سے بات ہی نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے ہم آئی پی پیز سے بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ بین الاقوامی عدالت میں لے جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ کیوں نہیں کر سکتے، آپ ہی کی تو آئی پی پیز ہیں، آپ شروع کریں۔ کہنے لگے بیرون ملک کی بھی آئی پی پیز ہیں۔ میں نے کہا آپ کام شروع کرو تو بیرون ملک والوں سے ہم بات کر لیں گے، چائنا سے ہم بات کر لیں گے، لیکن شریف خاندان تو اپنی آئی پی پی بند کرے، یہ تو اپنے جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ ختم کرے، زرداری صاحب سے ریلیٹڈ جتنی ہیں وہ تو ختم کریں، فوجی فاؤنڈیشن تو ختم کرے۔ اور ہم نے کہا کہ ان سب سے رینیگوشیٹ کیجئے، نہیں مانتے تھے، پھر عوام کا دباؤ تھا، اسی طرح کے دھرنا تھا، آگے بڑھتا چلا گیا، حکومت پیچھے ہٹی، مذاکرات کیے، پھر بھاگنے لگے، ہم نے ہڑتال کی، پھر بھاگنے لگے، ہم نے دوبارہ احتجاج شروع کیا، اور بلاخر انہوں نے 27 آئی پی پی سے بات کی، 5 کو بند کیا، تو کچھ کو جو ہے ٹیک اینڈ پے کے معاہدے کیے، اور اس طرح خود حکومت نے بتایا 3,360 ارب روپے کا فائدہ اس پورے عمل میں حکومت اور قومی خزانے کو ہوا، اور بجلی کے بلوں میں بھی 8 روپے یونٹ کی کمی مجموعی طور پر ہو گئی۔ پاکستان کے عوام کو یہ کامیابی مبارک ہو، لیکن یہ محدود کامیابی ہے، ابھی بھی 73 کے قریب آئی پی پیز ایسی ہیں جن سے بات کرنی چاہیے، یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے، یہی ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو گندم کا بحران ہے یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ پنجاب یہاں سب سے زیادہ گندم مکتی ہے، جو زرعی ہمارا صوبہ ہے وہاں ایک نااہل حکومت ہے، نااہل حکومت ہے پنجاب میں۔ مریم بی بی تم تعلیمی ادارے بیچ رہی ہو، مریم بی بی تم نے زراعت کا بھٹا بٹھا دیا ہے، بھتیجی صاحبہ آپ نے سارے بی ایچ یوز آپ دوسروں کے حوالے کرتی جا رہی ہیں، اب تو آپ لوکل ٹی بی کے سینٹرز تک پرائیویٹائز کر رہی ہیں۔ آپ کیا دے رہی ہیں؟ زراعت کی گروتھ جو 6.5% تھی وہ 0.5%، وہ پھر بمشکل 2% پہ آ گئی، اور گندم مہنگی، یوریا مہنگی، ڈی اے پی مہنگا، اور نمائشی اقدامات میڈیا کو خرید کر اشتہار چلوا کر جھوٹی بات کرتی ہے۔ پنجاب میں اس پورے عرصے میں غربت میں اضافہ پورے پاکستان میں 33% ہوا ہے، پنجاب میں 41% ہوا ہے۔ اس لیے جھوٹ بول کر دودھ شہد کی نہروں کا تاثر مت دو، تم لوگوں کو کچھ نہیں دے رہے ہو۔ یہی حال تمام صوبائی حکومتوں کا ہے۔ میں یہاں خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کی یہ جو آؤٹ سورسنگ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تعلیم دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، جو ادارے ہیں ان کو بہتر بنائیں، نئے ادارے قائم کریں، معیار کو ایک جیسا بنائیں۔ غریب اور مڈل کلاس اور امیر کی تعلیم علیحدہ علیحدہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب آپ بھی یہ کام کریں گے تو پھر ہم کس سے شکایت کریں؟ سندھ کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جس گورنر ہاؤس پہ ہم موجود ہیں یہ نمائندے ہیں زرداری صاحب کے، وہ زرداری صاحب کہ جنہیں پوری پی ڈی ایم نے ووٹ ڈالا ہے، کوئی اس سے بری ذمہ نہیں ہے، پوری پی ڈی ایم اس کی ذمہ دار ہے جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے ان کو جو فارم 47 کی بنیاد پر لے کر آئے ہیں انہی کے نمائندے یہاں موجود ہیں۔ سندھ کے حالات دیکھو، کراچی ٹوٹ گیا ہے، اندرون سندھ میں لوگ خراب خوار ہو رہے ہیں، اور بدامنی وہاں بھی موجود ہے۔ تو ان سارے حالات میں سسٹم تو کولیپس کر چکا ہے، سسٹم کولیپس کر گیا ہے تو صرف شاخیں جھاڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، چھڑی لے کر درختوں پہ پتوں پہ چلانے سے، کچھ پتے جھاڑ دینے سے یہ نظام درست نہیں ہوگا۔ اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا پڑے گا۔ انگریزوں کے بنایا ہوا یہ نظام، اسے خیر بات کہنا ہوگا۔ بیوروکریسی کا یہ سسٹم، اسے تبدیل کرنا ہوگا۔ پولیس کو با اختیار بنانا ہوگا۔ ہر چیز کا علاج یہ نہیں ہے کہ یہاں بھی فوج بھیج دو، وہاں بھی فوج بھیج دو۔ یہ فوج کہاں جائے گی؟ اسے ملک کا دفاع کرنا ہے یا اپنے ہی خطے میں جنگ لڑنی ہے؟ ہمارا ہر سپاہی ہمیں عزیز ہے۔ ایسے حالات نہ پیدا کیے جائیں کہ جس میں عوام کا بھی قتل ہو، سپاہیوں کا بھی قتل ہو۔ بدامنی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے مشاورت کا عمل پیدا کرنا ہوگا، مشوران کو آن بورڈ لینا ہوگا، بارڈر ٹریڈ زون کا
ایک زبردست قسم کا منصوبہ ہے, اس پر عمل کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ ان تمام چیزوں کو ایڈریس ہی نہیں کریں گے تو خیبر پختونخوا کے یہ سارے اضلاع, جنوبی اضلاع, خیبر اضلاع, اور اس طرح یہ جہاں جہاں پر بدامنی, دیر میں اور بنیر میں اور مردان کے کچھ جگہوں پر جہاں جہاں تک آ چکی ہے, باجوڑ میں یہ زہر کی طرح سرایت کر رہی ہے. اس لیے سیریس طریقے سے مسئلوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا. یہ نظام چند نمائشی اقدامات سے درست نہیں ہوگا. آئین کے مطابق سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی پڑیں گی. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں یوریا کا شدید بحران ہے, جس کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. یہ یوریا بند کر دی گئی ہے کہ اس سے بارود بھی بنتا ہے, لیکن کم قیمت کی یوریا تو بند کر دی گئی, بلیک میں یوریا مل رہی ہے. کیا بلیک کی یوریا سے بارود نہیں بنتا؟ روٹین کی یوریا سے بارود بنتا ہے. تو ہمیں وزیر اعلیٰ بھی جواب دیں, وزیر اعظم بھی جواب دیں, گورنر بھی جواب دیں کہ لوگوں کے ساتھ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. اور پھر یہ سب لوگ بتائیں کہ یہ جو پی ایم ڈی سی نے ہمارے ان طلباء کو اور ان ڈاکٹرز کو کہ جنہوں نے افغانستان سے تعلیم حاصل کی, ان کے لائسنس کو جو کینسل کیا ہے, اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کو سڑک پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, اس کا کیا جواز ہے؟ تو یہ پارٹیاں اپنے حق کے لیے, لوگوں کے حق کے لیے بولتی کیوں نہیں ہیں؟ ان جینوین ایشوز پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ اگر وہ نہیں اٹھاتی تو ہم گھر نہیں جائیں گے, ہر مسئلے پر بات کریں گے, ہر ظلم پر آواز اٹھائیں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی قیدیوں کو بھی آزاد کیا جائے, ان کو علاج کی سہولتیں بھی پہنچائی جائیں, لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ گورننس کو بھی ٹھیک کیا جائے, جو ہمارے ٹیکس ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں مقامی حکومتوں کا نظام بنایا جائے, مقامی حکومتوں کے نظام میں اختیارات نچلی سطح پر منتقل کیے جائیں. جس طرح وفاق کا بجٹ ہوتا ہے, صوبے کا بجٹ ہوتا ہے, وفاق سے مقامی حکومتوں کو براہ راست بجٹ دیا جائے تاکہ گلی محلوں کے مسائل بھی حل ہوں اور ایک اسٹرکچر بھی مضبوط ہو. میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ طویل جد و جہد ہے, یہ کشمکش کی دنیا ہے. یہاں پر گھر بیٹھے ہوئے یہ حق نہیں دیتے ہیں, یہ حق چھیننا پڑتا ہے. لہذا جو لائحہ عمل میں نے آپ کو دیا ہے, اس کی تفصیلات اپنی تاریخوں کے لحاظ سے ہم آپ تک پہنچائیں گے, اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے چلے جائیں گے. دھرنا جاری رہے گا. دھرنا دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ آپ لوگ موجود رہنے کے لیے تیار ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ پریشانی تو نہیں ہے کوئی؟ دیکھیں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کی ساری ضروریات پوری ہو چکی ہیں اور یہ سڑک پر آ کر بیٹھ گئے ہیں. شہباز شریف صاحب دیکھو ان لوگوں کو, یہ دن بھر مزدوری کرنے والے لوگ شام کو سڑکوں پہ آ کر بیٹھ رہے ہیں. ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, اس میں بڑے بڑے تاجر بھی ہیں, صنعت کار بھی ہیں, لیکن اس میں غریب لوگ ہیں, اس میں مڈل کلاس لوگ ہیں, اس میں عام عوام ہیں, بمشکل اپنی روزی روٹی پوری کرنے والے ہیں, اور اپنے لیے بھی اور اپنی پوری قوم کے لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں. ان کو نظر انداز کرو گے تو پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو حالات چل رہے ہیں, سسٹم کے چلانے والے بھی جب اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا, تو آپ کی تو کوئی جڑ بنیاد ہی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب, آپ بھی, آپ کے بڑے بھائی بھی, آپ کی بھتیجی بھی, آپ کا پورا خاندان بھی فارم 47 پر وجود میں آیا ہے. آپ کی عوام میں اب کوئی جڑیں نہیں ہیں. لوگوں نے آپ کو مسترد کر دیا تھا اور آپ زبردستی آ گئے ہیں. جو لائے تھے اگر وہ بھی پریشان ہیں تو آپ جائیں گے کہاں؟ لہذا جاتے جاتے کوئی نیک کام کر جائیے اور پیٹرول کی قیمت کم کر جائیے, آئی پی پیز مافیا سے نیگوشیٹ کیجئے, مہنگائی کا یہ عذاب کم کیجئے, روٹی کو 10 روپے کی کیجئے تاکہ عام آدمی کا بھلا ہو سکے. اگر آپ اب بھی نہیں سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہم سمجھانے کے لیے آئیں گے, اور پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس مہلت نہ ہو. حسینہ واجد کو تو ایئر لفٹ مل گئی تھی مریم بی بی کے لیے, اور اگر شہباز شریف کے لیے ایئر لفٹ بھی نہ مل سکی تو بپھرے ہوئے عوام کس طرح سے سلوک کرتے ہیں, پھر تو وہ کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتے ہیں, پھر تو وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. آپ پنجاب میں ماورائے عدالت لوگوں کے قتل کرتے ہیں
اور آپ کے پولیس والے کہتے ہیں ہم نے ہاف فرائی کر دیا, ہم نے فل فرائی کر دیا. جب بپھرے ہوئے عوام آئیں گے تو وہ پہلے آپ کو ہاف فرائی کریں گے, پھر آپ ہی کو فل فرائی کر دیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اس دن سے بچیں اور حالات کو درست کریں. ہم سیریس ہیں, ہم پیچھے جانے والے نہیں ہیں, اس کو منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. ٹریک ریکارڈ دیکھنا ہے تو کہ الیکٹرک سے بھی پوچھ لو, نادرا والوں سے بھی پوچھ لو, بیریا ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب سے بھی پوچھ لو, اور پوچھنا ہو تو اویس نغاری سے بھی پوچھو, جو آئی پی پیز کے خلاف دھرنے کے پہلے دن کہتے تھے کہ بات نہیں ہو سکتی, اور پھر انہوں نے ہی 14 روپے بجلی کی قیمت کم کی تھی, اور ابھی بھی یونٹس میں فرق آیا ہے. تو جس چیز کے پیچھے پڑتے ہیں جان نہیں چھوڑتے ہیں. تو ہمارا کارکن پرعزم ہے, بڑی تیاری کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. تو آگے بڑھیں گے اور ظلم کے اس نظام کو انشاءاللہ ختم کرنے کی بڑی تحریک کو آگے لے کر جائیں گے. اور آخر میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں. یہاں خیبر پختونخوا میں جو ہمارا شناختی کارڈ بنانے کا ادارہ ہے نادرا, وہ بڑی زیادتی کر رہا ہے. تقریباً 6 لاکھ لوگوں کے شناختی کارڈ بلاک کیے ہوئے ہیں. نااہلی آپ کی عملے کی ہے, اور شناختی کارڈ آپ نے بلاک کیے ہوئے ہیں عام لوگوں کے. ہم کسی ناجائز کام کے لیے آپ سے نہیں کہیں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ کراچی میں بھی یہ پرابلم ہوئی تھی, پختونوں کے, بہاریوں کے, بنگالیوں کے شناختی کارڈ بلاک کیے گئے تھے. تو جو جائز مسئلہ تھا ہم نے ٹیک اپ کیا تھا, اور الحمدللہ 80-90% مسئلہ حل ہو گیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کسی ادارے سے کوئی تصادم نہیں چاہتے, لیکن عوام کا موڈ آپ دیکھ لیجئے. بجائے اس کے کہ نادرا کے دفاتر پہ بھی دھرنے شروع ہو جائیں, اس مسئلے کو ریزالو کیا جائے. میں چیئرمین نادرا سے بھی کہتا ہوں, اور ڈی جی نادرا بھی جو یہاں موجود ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو آئندہ 1-8 ہفتے میں حل کریں. ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, ہماری ٹیم یہاں پر موجود ہے. ان سے بات چیت کیجئے اور مسئلے کو ریزالو کیجئے. اور وہ سارے متاثر لوگ جن کے شناختی کارڈ بلاک ہیں, وہ جماعت اسلامی کے دفاتر میں بھی رابطہ کریں, اور اب تو جماعت اسلامی کے دھرنوں میں بھی رابطہ کریں. سول سوسائٹی کو لے کر آئیں, طلبہ کو لے کر آئیں, نوجوانوں کو لے کر آئیں, آپ علماء کو لے کر آئیں, طلبہ کو لے کر آئیں, اور آپ ہر طبقہ زندگی کے لوگوں کو اس دھرنے میں شرکت کروائیں.